بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں مساہمین کو اور مسابقے میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ الحمدللہ تمام ہی مساہمین نے اپنی فطری صلاحیتوں اور اپنی قد و کاوش اور محنتوں کے نتیجے میں بہت اچھا اور بہت خوب مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور آپ کے اساتذہ اور منتظمین کی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے ان امور کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ یہ حصول علم کے زمانے میں اس طرح کے مواقع متعلمین کے لیے بہت اہم ہوا کرتے ہیں۔ محض اس گمان پر کہ میں تو تقریر نہیں کر پاتا اور میں بول نہیں پاتا، یا میری زبان میں لکنت ہے، زبان میری صاف نہیں ہے، یا میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر جرأت نہیں ہے، اس طرح کے احساسات میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس طرح کے مشاغل سے پیچھے رکھنا، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے کہ یہ شرکت اس طرح کے مسابقات میں وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی پوزیشن آئے گی اور ہمیں کوئی انعام سے نوازا جائے گا۔ انعامی سلسلہ اور پوزیشن کا تعین یہ تو محض ایک حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے، باہمی تنافس پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے یہ اپنی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا اور اپنی استعداد کو نکھارنے کا یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ اس بہانے سے ہمیں بہت کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے، بہت کچھ کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے، اور مطالعے کے بہت سے مواقع ہمیں فراہم ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت سی مرتبہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، 10 اور 20 اور 50 صفحات پڑھ جاتے ہیں، لیکن محض مطالعہ کرنے سے وہ تمام مضامین اور وہ تمام امور اتنے ذہن نشین نہیں رہتے جتنا کہ ان امور کو خطابت کے بعد اور کتابت کے بعد اپنے ذہن میں بٹھانا اور اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی فقط مطالعہ کرتا ہے اور مطالعہ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ وہ اپنے مطالعے کے خلاصے کو کتابت کی شکل دیتا ہے اور نہ اس کو اپنے مطالعے کو خطابت کی شکل میں پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کا مطالعہ وہ بہت جلد ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن کتابت کے نتیجے میں اور خطابت کے نتیجے میں کیا ہوا مطالعہ یہ انسان کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری زندگی کے لیے بھی اور دوسروں کی رہنمائی کے لیے بھی وقت آنے پر بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے مواقع کو ہم سب کے لیے
کبھی بھی ضائع نہ ہونے دینا چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر ہم کو پرزور تیاری کر کے اس میں شرکت کرنا چاہیے، چاہے یہ احساس ہو کہ مجھ سے زیادہ اچھے بولنے والے ہیں اور مجھ سے زیادہ اچھا اسلوب رکھنے والے موجود ہیں، ان کے مقابلے میں میرا نمبر نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ محنتیں اور ہماری یہ مشق اور تمرین یہ انشاءاللہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ سیرت نبوی کا موضوع یہ بہت جامع اور ایک ہماگیر موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کے تمام احوال، تمام کوائف اور تمام امور اور آپ کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دور علوم اور فنون کی تنویع اور تقسیم کا دور ہے۔ ہم متقدمین کی کتابیں پڑھتے ہیں، مثلا ہم کوئی فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ایک ہی کتاب ہوتی ہے جو کتاب الطہارت سے شروع ہو کر کتاب الوصایا پر، کتاب الفرائض پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں گویا فقہ کے سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل کا، تمام ابواب کا احاطہ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دور ہے اس طرح کے علوم و فنون کا مجموعہ پیش کرنے کا دور نہیں ہے، بلکہ آج ہر قسم کے فن کی اور ہر قسم کے علم کو متعدد اقسام میں اور انواع میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فقہ کو لے لیجئے تو اب فقہ اس طرح پیش نہیں کیا جانا چاہیے، اور نہ آج کل فقہ کی اس طرح کتابیں لکھی جا رہی ہیں جس طرح کے متقدمین کے یہاں لکھی جا چکی ہیں، اور آج ہم درس نظامی میں اس کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ آج علم فقہ کو بھی متعدد انواع میں اور متعدد اقسام میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور فقط یہ نہیں کہ یہ عبادات کا ایک عنوان ہے اور معاملات کا ایک موضوع ہے اور حدود و قصاص کا ایک موضوع ہے، امارت و سیاست کا ایک موضوع ہے، بلکہ آج تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے۔ عبادات میں بھی آپ دیکھیں گے تو فقہ الصلاۃ، فقہ الزکوٰۃ، فقہ الصوم اور فقہ المناسک یہ ایک مستقل موضوع بن گیا۔ آج معاملات جو متعدد ابواب اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کو بھی آج تقسیم کر دیا گیا۔ معاملات میں فقط یہ نہیں کہ وہاں سب تمام ابواب کو یکجا کیا جا رہا ہو، فقہ البیوع ایک مستقل مواد بن گیا، مستقل ایک سبجیکٹ اور مستقل ایک فن اختیار کر گیا ہے۔ فقہ یعنی مشارکات اور مضاربات یہ معاملات کی ایک مستقل نوع قرار پائی، بلکہ اس نے ایک آج مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی۔ دیون اور قرض یہ فقط فقہ کا ایک باب نہیں رہا، بلکہ دیون اور قرض نے آج ایک مستقل ایک فن کی حیثیت اختیار کر لی۔ کفالہ ہے، حوالہ ہے اور ضمانات ہے، تو یہ مستقل ایک فن بن چکا ہے آج۔ تو ایسے ہی سیرت نبویہ ایک جامع اور ہماگیر عنوان ہے۔ اب اگر ہم مطلق سیرت رسول کے عنوان پر اگر تقریر کریں تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی پیش کر دیں جو سیرت سے متعلق ہو تو وہ تقریر تو ہو جائے گی، موضوع کے مطابق تو ہو جائے گی،
لیکن یہ موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق نہیں ہوگی۔ موجودہ دور میں سیرت النبویہ کو بھی مستقل تقسیم کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، آپ کی سیرت کے مختلف جہات ہیں، تو ہر جہت کو اور ہر قسم کو ایک مستقل فن کی حیثیت آج اس نے اختیار کر لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا تھا۔ گویا یہ سیرت نبویہ کا ایک مستقل موضوع ہے، تو ہمیں کوئی عام سیرت نبوی کا عنوان اختیار کرنے کے بجائے اور اپنی تقریر کے لیے مستقلاً پیغام رسالت کا ایک عام موضوع منتخب کرنے کے بجائے ایک خاص موضوع منتخب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے بچپنا کیسا تھا، نبوت کے سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی زندگی کیسی تھی، آپ کی مدنی زندگی کیسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر آپ کا کیا مقام تھا، بحیثیت نبی آپ کا کیا مقام تھا، تمام انبیاء کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کی وجہ سے ایک تاجر کی حیثیت بھی رکھتے تھے، ایک داعی کی حیثیت بھی رکھتے تھے، ایک قوم کے سربراہ کی حیثیت بھی رکھتے تھے، ایک منصب قضا بھی آپ کا منصب تھا، منصب افتاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب تھا۔ تو ہمیں اپنی تقریر کے لیے اس طرح کے خاص موضوع کو منتخب کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مطالعہ اور زیادہ مضبوط ہو اور زمانے کے تقاضے کے مطابق ہو۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے کیسے زندگی گزاری، ایک خاندان کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ایک قوم کا سربراہ اور ایک سلطنت کا حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ایک عدالت کا جج ہونے کی حیثیت سے، قاضی القضات ہونے کی حیثیت سے، اور ایک محکمہ شرعیہ کا مفتی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ تو اس طرح کے امور ہمیں طے کر کے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور اسی اعتبار سے ہمیں اپنی تقریر کا موضوع منتخب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم چیز جو موجودہ دور میں وہ ہے فقہ السیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم بیان کر دیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا اور یہ کہا، ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا مسائل ہمیں ملتے ہیں اور موجودہ دور میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ فقہ السیرہ اس نے سیرت نبویہ میں آج ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کی سیرت میں اگر دیکھنے میں تو یہ کہیے کہ بہت مختصر سی کتاب ہے النبی الخاتم، لیکن اس میں اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو وہ فقہ السیرہ کہ جو ایک آج مستقل فن بن گیا ہے، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کے ایک ایک پیراگراف میں فقہ السیرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کا جو بچپن تھا کہ ولادت ہوئی، آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور پھر آپ کی والدہ کچھ سالوں کے بعد وفات پا گئی، اور آپ کے دادا بھی گزر چکے، ان امور سے بھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ثابت کیا۔
حالانکہ فقط یہ ایک طبعی اور فطری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے اس انداز میں بیان کیا کہ اس سے بھی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور حقانیت، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے جو کچھ گفتگو کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر جو شعور تک پہنچنے کا زمانہ ہے، یہ قدم قدم پر دراصل وحدانیت کی دلیل ہے، وحدانیت کی دلیل ہے۔ ماں باپ کے بتوں کو کیسے توڑا گیا، وطن کے بت کو کیسے توڑا گیا، خاندان کے بت کو کیسے توڑا گیا، یعنی یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسباق ہیں، جس کو آج فقہ السیرہ کے عنوان سے مستقل کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس طرح بھی گویا سیرت النبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور عام موضوع منتخب کرنے کے بجائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مستقل متعدد پہلو ہیں، جو آپ کی متنوع جہات ہیں، ان میں سے ایک ایک جہت کا، ایک ایک پہلو کا، ایک ایک گوشے کا انتخاب کر کے اس کو ہم اپنی تقریر کا موضوع بنائیں اور اس پر ہم مضامین تحریر کریں، تو یہ موجودہ دور کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اور ایک آخری بات کہ سیرت النبوی میں ہمیں ایک تقابلی انداز بھی اختیار کرنا چاہیے۔ عموماً ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر تقابل پیش کرتے ہیں تو دیگر انبیاء کے مقابلے میں تقابل پیش کرتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منقبت ہے، یہ فضیلت ہے، آپ کی یہ خصوصیات ہے، آپ کی یہ صفات ہیں۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ چیز بھی ہمارے بیان کا موضوع ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم انبیاء کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابلی انداز میں آپ کی سیرت کو پیش کرتے ہیں تو وہاں بہت سی مرتبہ یہ چوک ہو جاتی ہے کہ بعض کلمات سے، بعض اشارات سے اور بعض تعبیرات سے دیگر انبیاء علیہم السلام کی شان میں تنقیص مترشح ہوتی ہے، اور ایسی تفضیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں کیا۔ حدیث میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفضیل بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو ایک مسلمان کو غصہ آیا اور اس نے یہودی کو تماچا مار دیا، اور جب معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ تھا کہ اگرچہ میں تمام نبیوں میں افضل ہوں، لیکن اس افضل ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ دیگر انبیاء اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی خصوصیات کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے، اپنی شریعت کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی نقص رکھتے تھے۔ تو بہت سی تقاریر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے وہ کیا، لیکن جس تقریر کو آپ نے منتخب کیا ہے اس تقریر میں خود یہ نقص موجود ہے کہ وہاں دیگر انبیاء کے مقابلے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو اس سے دیگر انبیاء کی شان میں ایک نقص کا پہلو مترشح ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا ملفوظ ابھی چند دنوں ہی پہلے میں نے پڑھا کہ وہ تو حضرت تھانوی تو یہ کہتے تھے کہ مجتہدین، اور مجتہدین میں خاص طور پر جو ائمہ اربعہ ہیں، فقہ میں، شریعت کے فہم میں اور مقاصد شریعت کی رسائی میں، ان مجتہدین کا جو مقام ہے
اس مقام تک آنے والا کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ائمہ اربعہ کے درمیان تفاضل قائم کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے تھے یا امام شافعی علیہ رحمہ کا مقام بڑا ہوا تھا یا امام مالک ابن انس کا اجتہادی مقام ان سب سے بڑا ہوا تھا، تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اولاً تو ہمارا یہ منہ نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان مجتہدین کے درمیان ہم درجات قائم کریں، تفاضل قائم کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی تفاضل اور درجات ان انبیاء کے ان مجتہدین کے درمیان قائم کرتا بھی ہے تو اس کا یہ تفاضل قائم کرنا یہ لامحالہ یہ ہماری کوتاہی ہوگی کہ وہ دیگر مجتہدین کی تنقیص کا واہمہ پیدا کرے گا۔ یعنی یہ اکابر تو مجتہدین کے درمیان بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہاں اس طرح تفاضل قائم کیا جائے کہ جس تفاضل کے نتیجے میں دیگر مجتہدین کی شان میں کسی طرح کا کوئی نقص ہماری کسی تعبیر سے اور ہمارے کسی لفظ سے مترشح ہو، تو انبیاء کا تو اور بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک آخری چیز کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ تو مسلم ہے، اس میں کسی بھی اہل قبلہ میں سے کسی کو کوئی بھی کلام نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقابل اور آپ کی طرف سے جو انسانی دنیا کو جو زندگی کا نظام پیش کیا گیا ہے اس نظام کا تقابل یورپی نظام کے مقابلے میں پیش کیا جائے۔ یعنی ہم تقابل کریں کہ ایک طرف معیشت کا وہ نظام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے پیش کیا، اور ایک طرف معیشت کا وہ نظام ہے جو یورپ پیش کرتا ہے۔ ایک طرف معاشرت کا وہ نظام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہوتا ہے، اور ایک طرف معاشرتی وہ نظام ہے جو یورپ کے کلچر سے نکل کر آتا ہے۔ اس میں کیا نقص ہے، کیا خرابیاں ہیں، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ نظام میں کیا خوبیاں ہیں۔ اور آج انسانیت ان تمام نظام میں جو ناکام ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور ان ناکامیوں کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے، یہ ایک موجودہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اور یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب، اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت اور اسلامی زندگی پیش کی ہے، تو اس میں جو ہمیشہ اس کی ٹکر میں جو نظام رہا ہے وہ یہود و نصارہ کا نظام رہا، کیونکہ دنیا میں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی تہذیب موجود نہیں تھی اور نہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی جو بنیاد ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہے۔ ان کے مذہب کا تعلق بھی آسمانی مذہب سے ہے، اور ان کی تعلیمات بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تصحیف کے نتیجے میں، تحریف کے نتیجے میں وہ سب شریعتیں آج مسخ ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہمیشہ خطرہ رہا، اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ فرمائی اور قرآن نے بھی بار بار جو ہمیں متنبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کا اگر تصادم ہوگا تو وہ ہندوؤں کی تہذیب سے نہیں ہوگا، وہ مجوسیوں کی تہذیب سے نہیں ہوگا،
وہ کسی اور قوم کی تہذیب سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر ٹکراؤ ہوگا اور تصادم میں کوئی تہذیب اور کوئی کلچر آئے گا تو وہ ہمیشہ یہودیت اور نصرانیت کا کلچر آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی یہودیت، نصرانیت اور حنیفیت کے مقابلے میں یہودیت و نصرانیت کو پیش کیا کہ جب یہود نے یہ کہا کہ کونوا ھوداً او نصارا تہتدوا، تو اس کے مقابلے میں قرآن یہ کہتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی یہودیت اور نصرانیت کا یہ تصادم حنیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور اسی لیے آپ نے آخری تقریر میں جو آخری پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، اس میں کیا نصیحت فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری قبر کو یہود و نصارہ کی طرح تم معبد مت بنا لینا۔ یعنی یہاں بھی اللہ کے رسول نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی اپنی امت کو جس تہذیب سے خطرے سے جگایا ہے اور جس تہذیب سے ٹکراؤ کا اندیشہ ظاہر کیا ہے وہ یہود و نصارہ کی تہذیب۔ اور علامہ بدر عالم میرٹھی نے لکھا ہے کہ حنیفیت اور یہودیت و نصرانیت ان دونوں میں ایسا تصادم ہے کہ حنیفیت کا غلبہ ہوگا تو یہودیت و نصرانیت مغلوب رہے گی، اور یہودیت و نصرانیت کا غلبہ ہوگا تو یہ حنیفیت مغلوب رہے گی۔ چنانچہ جب ہمارا عروج تھا، یعنی جب حنیفیت غالب تھی، تو اس وقت یہودیت و نصرانیت مغلوب تھی، لیکن جب سے یہ حنیفیت مغلوب ہوئی تو اسی وقت سے آج تک یہودیت و نصرانیت کا غلبہ ہے۔ ہندوؤں کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے، یہ سب ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو تہذیبیں ہیں، وہ اس کی کوئی بنیاد یہ نہیں ہے، وہ سب یہود و نصارہ سے مستعار ہے۔ تو اس لیے اور اسی کا نام دجالیت ہے۔ یہود و نصارہ کی کا غلبہ یہ دراصل دجالیت کا فتنہ ہے۔ علامہ مناظر حسن گیلانی کو اگر ہم پڑھیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت سے پولس جو ایک یہودی تھا اور اس نے نصرانیت کو مسخ کیا اور اس کے نتیجے میں عقیدہ ولدیت پیدا کیا اور پھر یہ یہودیت و نصرانیت ایک بن گئی، تو اسی وقت سے فتنہ دجال کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ فتنہ دجال اپنے عروج پر ابھی پہنچ چکا ہے۔ تو یہ اور فتنہ دجال یہ وہی، یعنی یورپی کلچر اس کو آپ کہیں یا یہودیت و نصرانیت کی تہذیب اس کو کہیں یا فتنہ دجال چاہیں، یہ سب ایک ہی حقیقت کے سب نام ہیں۔ تو جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیرت نبویہ کا تقابل اور اسلامی تہذیب کا تقابل وہ یہودیت و نصرانیت اور یورپ کی تہذیب اور اس کلچر سے کریں اور بتائیں کہ وہاں کیا کیا خرابیاں ہیں، وہاں کیا کیا کمیاں ہیں اور ناکامی کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے مقابلے میں سیرت نبویہ کی اس نے جو تہذیب پیش کی ہے اور انسانیت کو جو دیا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں اور ان ناکامیوں کا کیا علاج ہے اور کامیابیوں کے کیا گر اس میں چھپے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور بہرحال تو یہ بہت سی جہتیں ہیں کہ ان جہتوں کے ساتھ ہمیں سیرت نبویہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے تقریری مواد کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات تو پیش کر چکا کہ دیگر انبیاء سے ہم جب تقابل پیش کریں تو کسی بھی طور پر ان انبیاء کی تنقیص کا بھی واہمہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ اور ایک دو غلطی اور جو ذہن میں آ سکی یا میں اس کو نوٹ کر سکا کہ ایک صاحب نے نعت پڑھی تھی تو اس میں حلیمہ داعیہ
داعی بول رہے تھے، وہ عین کے ساتھ، غالباً ان کا ذہن اس طرف گیا کہ وہ اسلام کی دعوت دینے والی بہت بڑی صحابیہ ہیں، اس لیے ان کو داعی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ حمزہ سے ہے، عین سے نہیں ہے۔ دائی حلیمہ یعنی دایا جو بچے کی پرورش کرتی ہے، جو بچہ جنوانے میں ماں کی مدد کرتی ہے، اس کو دایا کہتے ہیں۔ تو چونکہ حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ ہیں، انہوں نے بچپن میں پرورش کی اور انہوں نے دودھ پلایا، تو اس لیے ان کو دائی حلیمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ایک طالب علم نے سنائی تھی، لا فضل لعربی علی عجمی، یہ علی اعجمی نہیں ہے، اعجمی حمزہ کے ساتھ نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، واللہ عالم کوئی ایسا لفظ بھی ہو، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے تو یہ اعجمی کا لفظ نہیں ہے بلکہ عجمی کا لفظ ہے۔ اعجمی اور عجمی دونوں میں فرق ہے کہ عجمی عجم کی طرف نسبت اور یہ عرب کا مقابل، یعنی عرب کا رہنے والا وہ عربی کہلاتا ہے، اور عرب کے علاوہ دنیا کے ہر علاقے کو عجم کہا جاتا ہے، تو غیر عربی کو عجمی کہا جاتا ہے۔ اور اعجمی حمزہ کے ساتھ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو فصیح عربی نہ بول سکتا ہو، جو فصیح عربی نہ بول سکے اس کو اعجمی کہا جاتا ہے، چاہے وہ خاندانی اعتبار سے عربی النسل کیوں نہ ہو، عربی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، عربی نسل سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ فصیح عربی نہیں بول پاتا تو اس کو اعجمی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان تفضیل ان کے ملک کے اعتبار سے نہیں ہوتی، لوگوں کے درمیان تفضیل وہ ان کی زبانوں کے اعتبار سے نہیں ہوتی، لوگوں کے درمیان تفضیل وہ ان کے خاندانوں کے اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں غیر اختیاری ہے۔ ہاں، لوگوں میں جو تفاضل قائم ہوگا وہ شریعت کی اتباع کے نتیجے میں ہوگا، تقویٰ اور طہارت کے نتیجے میں ہوگا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو منتشر طور پر اس وقت خیال میں آئیں تو وہ عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی محنتوں کو اور آپ کے اساتذہ کی محنتوں کو اور منتظمین کے انتظامات کو قبول فرمائیں، ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ سیرت نبویہ ظاہر ہے کہ وہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تقریریں کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور وہ کتابیں لکھنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ سیرت نبویہ دراصل اپنی عملی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کی سیرت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، چاہے وہ مدارس کے امور ہوں یا اپنے نجی امور ہوں یا کسی بھی طرح کے امور ہوں۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے اندر بدعات نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم بدعتی کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن کا تبادر جاتا ہے کہ بریلوی ہوگا بدعتی، رضا خانی ہوگا بدعتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج ہم دیوبندیوں کی مختلف جماعتوں میں بھی بہت سی بدعتیں موجود ہیں۔ جماعت والوں کی بدعتیں الگ ہیں، مدرسے والوں کی بدعتیں الگ ہیں، خانقاہ والوں کی بدعتیں الگ ہیں، حالانکہ یہ سب اکابر دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کون سی بدعتیں ہیں اور کون سے خلاف سنت امور ہیں یا رسوم ہیں جو ہمارے اندر مستقل چلے آ رہے ہیں اور ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی مدرسے میں پروگرام پیش کرتے ہیں، جلسہ منعقد کرتے ہیں، تو اولاً تو جو جلسے کا ناظم ہوتا ہے وہ ایک تمہیدی تقریر کرتا ہے 10 منٹ کی 15 منٹ کی، معلوم نہیں کیا تقریر کرتا ہے وہ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب باقاعدہ ہم جلسے کا آغاز کر رہے ہیں
اور اس آغاز کے لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فلاں قاری صاحب کو مدعو کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ کہ آغاز اب ہو رہا ہے تو اب تک کیا بکواس ہو رہی تھی؟ اور اگر آغاز ہو چکا ہے تو اب باضابطہ آغاز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر یہ کہ باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، اور پھر آج کل ایک اور چیز ہماری رسم میں داخل ہو گئی کہ اس میں نعت سے پہلے حمد باری بھی ہو۔ تو اگرچہ ہم یہ رسم کے طور پر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھے کہ بدعات اولاً رسم کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور جب یہ رسمیں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو آئندہ نسلوں میں یہ دین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بسملہ سے شروع کرنے کی حدیث ہے، حمدللہ سے شروع کرنے کی حدیث ہے، یا شہادتین سے شروع کرنے کی حدیث۔ اور جب آدمی خطبہ پڑھتا ہے الحمدللہ والسلام علی نبینا المصطفیٰ، تو ظاہر ہے کہ یہ خطبہ اللہ کی حمد پر مشتمل ہوتا ہے، بسملہ پر مشتمل ہوتا ہے، شہادتین پر مشتمل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سنت طریقے پر اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نہ تو 10-15 منٹ کی تمہیدی گفتگو کی ضرورت ہے کہ جس میں 15 منٹ ویسے ہی ضائع ہو گئے، اور اس کو خود وہ کہتا ہے کہ اب بے ضابطہ گفتگو کر رہا تھا میں، اور اب باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ آغاز اگر قرآن کی تلاوت ہی سے کیا جاتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ترتیلاً تلاوت کی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نعت پیش کی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ حمد باری پیش کی جائے۔ مختصر خطبے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول خطبے سے بھی ہم اپنے کلام کا اور اپنی بات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہاں، بہت ساری چیزیں وہ تربیتی ہوتی ہیں، ایک الگ چیز ہے، تو تربیتی چیزوں سے انکار نہیں، لیکن کسی تربیتی جو چیز تربیت کے طور پر اختیار کی جا رہی ہو اس کو مستقل التزام کر لینا اور اس کے بغیر جلسے کے عمل کو ناقص سمجھنا، ظاہر ہے کہ یہ وہ رسم ہے جو بدعت کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور آئندہ نسلیں اس کو دین کا حصہ تصور کریں گی۔ جیسے بہت سی مرتبہ میں جمعہ کے بیان میں کہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا جمعہ کا بیان بھی جمعہ کا ایک حصہ ہے، اور گویا جمعہ کے بیان کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے تو فقط خطبہ منقول ہے، باقاعدہ اپنی زبان میں تقریر کرنا منقول نہیں ہے۔ تو اگرچہ ایک ضرورت کے پیش نظر یہ چیز علماء نے اختیار کی اور اس کو رواج دیا، لیکن اس کا ایسا اہتمام اور اس کا ایسا التزام کہ عام لوگوں میں یہ تصور پیدا ہو کہ جس طرح خطبہ ایک جمعہ کا حصہ ہے تو ایسے ہی بیان یہ بھی گویا جمعہ کا حصہ ہے، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا تو بیان کے بغیر بھی گویا جمعہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو خاص طور پر اہل علم اور وہ مدارس کہ جہاں سے سنت کی اشاعت ہوتی ہے، جو سنت کی حفاظت کے لیے، سنت کی اشاعت کے لیے، بدعات پر قدغن لگانے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو وہاں سے بھی اگر اس طرح کی بدعات کا اجرا ہوگا اور اس کا نفاذ ہوگا تو ظاہر ہے پھر اور لوگوں کا تو پھر اللہ ہی مالک ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزوں کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صاف، شفاف اور سادہ اور بے تکلف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، کوئی مہمان آتا ہے، اگر ہم مہمان کا تعارف پیش کراتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ مہمان کی آمد پر آپ باقاعدہ تعارف پیش کرائیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے منع کر دیا۔
اگر آپ طلباء کو آنے والے مہمان کا مقام اور مرتبہ پہ بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہمان کی آمد سے پہلے ہم مہمان کا مکمل تعارف لوگوں کے سامنے اور مخاطب کے سامنے بیان کر دیں۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر بہرحال میں تو اس کو خلاف سنت سمجھتا ہوں، لیکن بڑے لوگ ہیں، فیصلہ وہ کریں گے کہ واقعی یہ طریقہ درست ہے یا نہیں، اور یہ چیز خلاف سنت میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، اور صحیح اور سادہ طریقے پر سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔